کتب خانہ مکہ مکرمہ۔ نمبر 1، مختصر تعارف۔ یہ کتب خانہ شیب ابی طالب کے آغاز میں مسعی یعنی صفا و مروہ کے مابین سعی کی جگہ کے مشرق کی جانب واقع ہے۔ اسے شیخ عباس قطان نے سن 1950 عیسوی بمطابق 1370 ہجری میں بنایا تھا۔ اس کی سرپرستی وزارت شؤون اسلامیہ کے ذمے ہے۔ اس میں بہت سی کتب، مخطوطات اور تاریخی نوادرات ہیں۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جس کی کھڑکیاں لکڑی کی اور رنگ کلیجی ہے، جو آغاز ہی سے مکہ کی عمارات کا معروف رنگ ہے۔ نمبر 2، حقیقت۔ بعض مؤلفین ذکر کرتے ہیں کہ اس کتب خانے کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ان کے اور ان کی اولاد کے پاس ہی رہا تا آن کے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے اسے خرید کر اپنے گھر دار البیضاء میں شامل کر لیا۔ 71 ہجری میں جب ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے حج کیا تو انہوں نے اسے جائے نماز بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی تعیین کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و مورخین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے متعلق اختلاف ہے۔ سیاح ابو سالم عیاشی متوفی 1090 ہجری نے آپ کی جائے پیدائش کی تحقیق کی ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ پھر اس قول پر بحث کی ہے جو لوگوں کے مابین مشہور ہے۔ کہتے ہیں تعجب ہے، لوگوں نے گھر میں سے لیٹنے کی مقدار جگہ کو معین کیا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ میرے نزدیک کسی صحیح یا ضعیف قول سے اس کی تعیین انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس بات ہی میں اختلاف ہے کہ آپ کی جائے پیدائش مکہ میں ہے یا کہیں اور۔ اگر مان لیں کہ مکہ میں ہے تو پھر کس قبیلے میں؟ اگر قبیلے کی تعیین بھی مان لی جائے تو پھر اختلاف ہے کہ کس گھر میں، اور اگر گھر کی بھی تعیین ہو جائے تو گھر میں سے ایک خاص جگہ کی تعیین ناممکن ہے، جبکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور آثار معدوم ہو چکے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی تعیین کو بعید از قیاس سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی ولادت زمانہ جاہلیت میں ہوئی۔ اس وقت کوئی نہیں تھا جو ان مقامات کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتا، خاص طور پر جبکہ انہیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی۔ ظہور اسلام کے بعد صحابہ و تابعین کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے مقامات کو یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا جس سے کسی شرعی عمل کا تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا جو زیادہ اہم تھی، یعنی حفظ شریعت اور تلوار و زبان سے اس کا دفاع۔ عصر حاضر کے مشہور مورخ محمد الجاسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش میں وارد اختلاف کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی جائے پیدائش وہی ہے جو عوام الناس میں مشہور ہے تو اس کی کوئی صحیح تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بارے میں علماء و مورخین کا یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مقام کی تعیین کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ اس سے کسی شرعی عمل کا تعلق نہیں تھا، وگرنہ ایک معروف متعین جگہ پر ان کا اتفاق منقول ہوتا، جس طرح کے مناسک حج کے مقامات معروف و متعین ہیں۔ نمبر 3، کیا اس کی زیارت یا اس سے تبرک حاصل کرنا مشروع ہے؟ عبادت کی نیت سے اس کی زیارت مشروع نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبادات میں اصل توقیف ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جن میں رائے زنی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی مذکورہ تعیین بھی درست نہیں، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی۔ فرض کریں اگر صحیح بھی ہو تب بھی اس سے تبرک حاصل کرنا کسی صورت جائز نہیں، کیونکہ ایسے مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نماز پڑھی یا اس طرح کے دیگر مقامات، ان سے تبرک لینا مشروع نہیں، اور جائے پیدائش بھی انہی مقامات میں سے ہے۔ رہا اس روایت سے استدلال کہ اسراء و معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام ولادت بیت اللحم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو اس کی حقیقت یوں ہے۔ نمبر 1،
علماء محدثین اور دیگر علماء کرام کے نزدیک یہ روایت منکر و موضوع ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللحم میں نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کی رات جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے علاوہ نہ کہیں نماز پڑھی اور نہ کسی جگہ کی زیارت ہی کی۔ اور حدیث معراج میں کچھ باتیں صحیح بخاری و مسلم میں ہیں اور کچھ سنن و مسانید کی کتب میں، ان میں سے کچھ ضعیف اور موضوع و من گھڑت بھی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نے اس میں روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اتریں اور یہاں نماز پڑھیں، اور یہ بیت اللحم آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے، اتریں اور یہاں نماز پڑھیں۔ یہ اور اس طرح کی دیگر باتوں کے من گھڑت ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، بیت اللحم عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں سے ایک عبادت گاہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہو یا نہ، مسلمانوں کے نزدیک یہاں آنے میں کوئی فضیلت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر ثابت ہو بھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، تب بھی اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں جو تبرک اور ثواب کی امید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر نماز پڑھنے کی تائید کرتا ہو، کیونکہ امور عبادت میں قیاس جائز نہیں، اس وجہ سے کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیت اللحم کی تعظیم اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا، اور نہ کسی صحابی ہی نے اس کی تعظیم کی اور اس میں نماز پڑھی۔ چنانچہ مسلمانوں کے نزدیک یہاں آنے کی کوئی فضیلت نہیں، جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا ہے۔ نمبر 4، بعض حجاج کی جانب سے وہاں ہونے والی بدعات و خرافات۔ بعض حاجی مکتبہ مکہ مکرمہ کے پاس بہت سی بدعات اور خلاف شرع امور کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کا سبب ان کا اس جگہ کے مقدس اور خاص ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، جس کی تردید پہلے ہو چکی ہے۔ حاجیوں کو چاہیے کہ وہ ان بدعات و مخالفات سے اجتناب کریں جن میں سے چند ایک کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی غرض سے اس کی زیارت کرنا اور اس کے مقدس اور خاص ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 2، وہاں غیر اللہ سے دعا کرنا اور اس سے حاجات طلب کرنا۔ نمبر 3، اس کا طواف کرنا۔ نمبر 4، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5، وہاں دعا اور قراءت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 6، اس کی دیواروں اور مٹی سے تبرک حاصل کرنا۔ نمبر 7، اس پر کچھ لکھنا۔ نمبر 8، اس کے دروازوں اور دیواروں پر عطر چھڑکنا۔ نمبر 9، وہاں کچھ نشانیاں رکھانا، جیسے اوراق، رسائل اور بال وغیرہ۔